اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ صرف رسول ہی کی توہین نہیں بلکہ حضرت ابوبکر کی بھی توہین، حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی توہین، تمام 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی توہین اور تذلیل کرتا ہے۔ امت کے ائمہ اور امت کے جو بڑے بڑے جہابذ علم ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، سب کی توہین کرتے ہوئے اپنے آپ کو لیبل لگاتا ہے ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق مصطفیٰ۔ نبی کا مرنا سنو، یہ نبی کی توہین نہیں ہے۔ نبی کا مرنا، انسان کا مرنا، یہ اس کی ابدیت کی معراج ہے۔ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ عز و جل ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کائنات میں ذات پاک صرف اللہ عز و جل کی ہے۔ کل من علیہا فان، جو فنا ہونے والی لیکن ذات صرف ایک ہے جس کو بقا حاصل ہے، اور وہ ذات اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اپنے عقیدوں کو اور اپنے ایمان کی تصحیح کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا لایا ہوا یہ دین کا شجر اور یہ دین کا درخت الحمدللہ ہرا بھرا اور رواں دواں ہے، اور قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا سکہ چلتا رہے گا، ان کا ڈنکا بجتا رہے گا، جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایک شخص اس روئے زمین پر موجود رہے گا اور وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرے گا۔ جن مسجدوں کے مناروں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجیں گی، ان مسجدوں کے مناروں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں ضرور گونجیں گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ہے نبی علیہ السلام کا ذکر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ نبی کے مر جانے سے دین مر جاتا ہے۔ نبی کے مر جانے سے، یہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی کے چلے جانے سے دوسرے انبیاء آئے گئے، ان کے چلے جانے سے شریعتیں چلی گئیں، لیکن ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ آئے گئے لیکن آپ کی شریعت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ آپ کسی قبیلے، کسی خاندان نہیں، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجیں گے۔ آپ کی شان اور عظمت، اللہ اکبر، کہاں لے چلیں ہم آپ کو، کس کے پاس لے چلیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان؟ حضرت حسان ابن ثابت شاعر رسول، جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رکھ دیا کرتے تھے، خود نیچے بیٹھ کر ان کی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی مدح و ثنا، اپنی مدح و ثنا بیان کرتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے میرے حبیب، دربار رسول کے شاعر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے میرے نبی، آپ جیسا حسین اور آپ جیسا خوبصورت دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آج تک روئے زمین پر آپ جیسا جمیل اور آپ جیسا خوبصورت چہرے والا کسی ماں نے، کسی عورت نے کوئی بچہ نہیں جنا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَمَا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ ہر عیب، جسمانی عیب سے اس طرح پاک و صاف ہیں اور اتنے خوبصورت ہیں، ہر عیبوں سے آپ پاک و صاف ہیں، جیسے کہ معاملہ ایسا رہا ہو کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہوں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، تو کہتا جاتا تھا جیسا، اللہ تجھے ویسا بناتا جاتا تھا۔ لوگو، اپنے نبی کی شان سننے آئے ہو، اپنے نبی کا تذکرہ سننے آئے ہو۔ تذکرہ سننا ہے قرآن میں، اور سنو، یہ وہ تذکرے ہیں جس کے اندر، اور نبی کی شان بیان کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی کی شان اور آپ کی عظمت کو بیان کرنا، یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک دھار کے اوپر چلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ذرا بھی تنقیص ہوئی نبی کی شان میں تو توہین ہو جائے گی۔ عظمت رسول کی ذرا سی بھی بے ادبی کی آپ نے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے آپ۔
کافر ہو جائیں گے. اور اگر ذرا سی غلو سے آپ نے کام لیا, ذرا سی زیادتی سے کام لیا, تو پھر دائرہ توحید کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے. وہاں بھی آپ کفر اور شرک کے مرتکب ہو سکتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں, اور ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے, کہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے کے بارے میں جو شہادت دے دیتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. ہر بنانے والا, ہر چیز کا مالک, جس چیز کو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ جانتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کی. یہ مائک ہم نے نہیں بنایا, لیکن اس مائک کا بنانے والا ہم سے زیادہ جانکار ہے, ہم سے زیادہ جاننے والا ہے کہ یہ مائک کیسے بنا ہے, کتنے مرحلوں سے بنا ہے, کن کن چیزوں سے بنا ہے, کون سا وائر کہاں لگا ہوا ہے, یہ کیسے بگڑے گا, کیسے بنے گا, کیسے اس کے اندر آواز آتی ہے. اس مائک کا بنانے والا ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا. اور جتنی ڈیفینیشن, جتنی تعریف اور جتنی خصوصیات بنانے والا اس مائک کے بارے میں کر دے گا, بیان کر دے گا, دوسرا کوئی جو اس سے کم جانکار ہے, بتلاؤ اس کی اتنی تعریف اور اتنی خصوصیت بیان کرنے کا کر سکتا ہے وہ کائنات میں؟ اللہ اس کائنات کا بنانے والا تنے تنہا اس خالق ہے, مالک ہے. اس نے اپنے حبیب کو بنایا ہے, اپنے رسول کو بنایا ہے, اور ایسا بنایا کہ کہنے والے نے ابھی آپ نے سنا کہ کائنات میں ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے, اور نہ ہی قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے. اس نے بنایا اپنے نبی کو, اور اپنے نبی کی شان میں جو کلمات قرآن کریم کے لیے کہے ہیں, قرآن کریم کے اندر جو باتیں کہی ہیں, میرے دوستو اس سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کی جو تعریف کی ہے اس سے زیادہ تعریف ہم اور آپ کر سکتے ہیں؟ بولو کتنی کر سکتے ہو؟ اور لوگ اسی لیے گمراہ ہوئے, لوگ اسی لیے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے کہ انہوں نے اللہ سے بھی زیادہ کہنے کی کوشش کی, اللہ سے بھی زیادہ کہنے کی کوشش کی, اللہ سے بھی زیادہ اوپر بڑھنے کی کوشش کی. ارے تم, اللہ نے جتنا احترام اپنے نبی کا قرآن کے اندر بیان کیا ہے, رب ذوالجلال کی قسم ہے, تمہیں بھی چاہیے, ہمیں بھی چاہیے, ہم انہی کو اگر بیان کریں, صبح سے شام ہو جائے, شام سے صبح ہو جائے, مہینے گزر جائیں, ہم انہی کو بیان نہیں کر سکتے, چاہے جائے کہ اپنی منمانی ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہہ سکیں. عین ممکن ہے کہ مائک کی ہم ایسی تعریف کریں کہ تعریف یہ بنانے والا خود ہنسے, خود کہا لگا کے ہنسے اور کہے بیوقوف, تو ایسی باتیں بیان کر رہا ہے جو اس مائک کی خصوصیت میں شامل ہی نہیں ہے. میں جانتا ہوں اس کا بنانے والا ہوں میں, مجھے پتا ہے میں نے اس کو کس کے لیے بنایا. میں کہوں اس نے بتایا یہ مائک ہے, اس میں آواز آتی, میں کہوں یہ تو ایک ڈنڈا ہے جو لوہے کا بنا ہوا ہے, تو مائک کا بنانے والا ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟ کہے گا میں نے یہ ڈنڈا تھوڑی بنایا ہے. میں کہوں یہ وہ ڈنڈا ہے جس سے لوگوں کے سروں پہ مارو تو لوگوں کا سر پھٹ جائے, تو وہ ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟ وہ کہے گا بیوقوف, میں نے یہ مائک اس لیے تھوڑی بنایا کہ لوگوں کے سروں پہ مارا جائے, میں نے تو اس کو آواز کو بڑھانے کے لیے بنایا. میں کہوں یہ مائک تو بڑا ہی, اس کے اوپر بڑے اچھے کلر لگے ہوئے ہیں, اور یہ لگے ہوئے ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں, یہ بالکل آئس کریم کی طرح لگتا ہے, اس کو چاٹا جائے, تو مائک بنانے والا ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟ کہے گا بیوقوف یہ کوئی آئس کریم کلفی ہے کیا, اس کو چاٹنے کے لیے میں نے نہیں بنایا ہے, اس کو منہ سے دور رکھ کر کے اس میں آواز بڑھانے کے لیے میں نے بنایا. میری تعریف میں اتنی کر رہا ہوں, بڑا خوبصورت ہے, بڑا حسین ہے, مٹھاس ہے, اس کو چاٹو, اس کو چومو. بیوقوف کا چمچماٹ کھینچ کے مارے گا, یہ چومنے چاٹنے کے لیے نہیں بنا ہوا, بلکہ اس کو پلک میں لگاؤ, اس میں آواز بڑھاؤ. میں کہوں نہیں, آواز بڑھانے کی چیز نہیں ہے, اس کو تو سجا اور سنوار کر کے اس کو ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کرنے کی چیز. اب بنانے والا ناراض ہوگا کہ نہیں ناراض ہوگا؟ کہے گا یہ تو ہماری ساری محنتوں پر پانی پھیر رہا ہے یہ بندہ, اتنا بڑا جاہل, اتنا بڑا اللڑ. ہم نے تو اس کو کتاب بھی دی ہے کہ اس کتاب کو پڑھو, اور اس کتاب میں اس مائک کی خصوصیت لکھی ہوئی ہے, اسی طرح اس کو استعمال کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن وہ نہ کتاب پڑھ رہا ہے اور نہ ہی دیکھ رہا ہے, بلکہ اس کے حسن اور خوبصورتی کا تذکرہ کر کے الٹے اپنے منمانی اس کو چاٹ رہا ہے, اس کو چوم رہا ہے, اس کو رسگلے کہہ رہا ہے, اس کو کلفی کہہ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کیا کیا تعبیر کر رہا ہے. بتاؤ یہ اس کی تعریف ہوگی یا اس کی توہین ہوگی؟ بولو اللہ اکبر. میرے عزیزوں ایک مثال میں دے رہا ہوں, اور بہت ہی
چونکہ میں اس بات کا عادی ہوں کہ میری مجلسوں میں ہمارے وہ احباب بھی ہیں جو کافی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ہماری مجلسوں میں وہ بھی بیٹھتے ہیں بیچارے جو دن رات میں ہے تو مزدوری کر کے چند روٹیاں کماتے ہیں، زبان بھی اتنی ان کو نہیں آتی، بالکل سہل انداز میں انہیں باتیں سمجھانے کے عادی ہوں تاکہ ہماری باتیں ان کی دماغوں میں ان کے ذہنوں کے اندر اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ اگر آدمی اللہ کے نبی کے اس مقصد کو بھول جائے اور اللہ کے نبی کے کاکلوں کی تعریف کرے، آپ کے آنکھیں، آپ کے چشم مبارک کی تعریف کرے، آپ کے زلف مبارک کی تعریف کرے، آپ کے قد و قامت کی تعریف کرے، آپ کے حسن بیان کی تعریف کرے، آپ کے چلنے پھرنے کی تعریف کرے، آپ کے حسن اور جمال کا تذکرہ کرے، میں کہتا ہوں یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا بیان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں؟ نبی کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ نبی علیہ السلام کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اگر آدمی اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے نہیں دیکھتا، یا نبی علیہ السلام کو صرف ایک شو پیس بنا کر، ایک ڈیکوریشن بنا کر کے اور اپنی روزی روٹی کمانے کا یا کسی بھی غرض اور مقصد کے لیے نبی کا نام استعمال کر رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا ظالم اور یہ سب سے بڑا مجرم اور یہ سب سے بڑا گستاخ آدمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیجا طور پر آپ کی بڑائی بیان کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلکہ نبوت کی شان یہ ہے کہ نبی جس مقصد کے لیے بھیجے گئے، نبی کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، نبی علیہ السلام جس مقصد کے لیے آئے، جس مقصد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، جس میں آپ کی عظمت بھی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ میں نے یہ رسول کیوں بھیجا ہے، یہ رسول دنیا میں کیوں آیا ہے، یہ رسول، اس کا مقصد کیا ہے آنے کا، کہ اس کے حسن و جمال کی تعریف کی جائے۔ بس اگر حسن و جمال کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی اور اجر و ثواب کا سبب ہے، میں سمجھتا ہوں ابو طالب سے بڑھ کر کے نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے والا اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام کے صداقت اور امانت کی تعریف کفار مکہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بولو، نہیں کرتے تھے؟ ایک زبان ہو کر کے بولو۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، سچا مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ امانت دار مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ نبی علیہ السلام کی عفت اور آپ کی پاک دامنی کا اعتراف اور اقرار کفار مکہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اور ابو طالب جیسا شخص جو چچا قدم قدم پر جس نے اپنے نبی کی حمایت کی، قدم قدم پر جس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور کفار مکہ کو قریش مکہ کے سامنے جبل مستقیم بن کر کے سینہ تان کر کے وہ بڈھا تنے تنہا کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب بھی نبی علیہ السلام کے اوپر کفار مکہ کی کوئی انگلی اٹھتی، زبان اٹھتی، اس کا جواب ابو طالب دیا کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ اور نتیجتاً جب کفار مکہ نے اس چراغ رسالت کو گل کرنا کا، شمع نبوت کو بجھانے کی کوشش کی اور نبی علیہ السلام کی دعوت پر، توحید پر قدغن لگانے کی کوشش کی، چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سنبھال لو ورنہ اپنے بھتیجے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ابو طالب سنو، اپنے بھتیجے کی زبان کو کنٹرول دو ورنہ پھر اس کے وجود سے یہ مکے کی سرزمین پاک کر دی جائے گی۔ تو ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ اے مکے کے لوگوں، تم بھی کان کھول کر کے سن لو، میرا بھتیجہ جو دعوت دے رہا ہے، اگر اس دعوت کی راہوں میں تم نے روئے ڈالے، اور سنو، اگر میرے بھتیجے کے اوپر کسی نے ٹیڑھی آنکھیں کر کے دیکھی تو اس کے چہرے سے اس کی آنکھیں میں پہلے نکالوں گا، اور میرے بھتیجے کے مارنے کی کوشش کرتے ہو، سنو، جب تک میں زندہ ہوں میری لاش سے تم کو گزر کر میرے بھتیجے تک پہنچنا ہوگا۔ بتاؤ اتنی محبت کرنے والا کون پیدا ہوا ہے آج؟ روٹی نہ ملے تو نبوت کا انکار کر دے بندہ، ہیں؟ مرغے نہ ذبح کرو تو مولوی آئے گا میلاد پڑھنے کے لیے آپ کے پاس؟ ارے چھوڑو، اس بستی میں کون جائے، آلو بٹاٹا کھلا دیتے ہیں مرغی، کوئی پوچھتے نہیں، آئے گا ہی نہیں میلاد پڑھنے کے لیے۔ لیکن وہ کافر ہو کے بھی نبی علیہ السلام کی اتنی عزت اور اتنا احترام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، چچا ابو طالب آپ کے ساتھ اتنی حمایت کرتے تھے، آپ کی اتنی طرفداری کرتے تھے، کفار مکہ سے اس قدر انہوں نے آپ کو بچایا اور اس طرح سے آپ کے سامنے وہ کھڑے ہوتے تھے کہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہو جاتے تھے دشمنوں کے مقابلے میں، آپ کی اس حمایت سے ان کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ آپ کی اس مدد سے ان کی اس مدد سے ان کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فائدہ صرف یہ پہنچا ہے کہ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا ہوا ہے، اور وہ ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے پیروں میں پہنائے گئے ہیں جس کے شعلے ان کی کھوپڑیوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ ہم اور آپ کس کھیت کے مولی؟